بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاحرف المشبہۃ بلیسا۔ موضوع ہمارا مرفوعات چل رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے، ہم نے کہا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، ہم نے کہا کہ کانا و اخواتہا ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پھر افعال مقاربہ کا ذکر کیا۔ آج جو موضوع بحث ہے کہ ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، وہ ہے کہ کچھ حروف ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے ساتھ شباہت ان کی معنی کے لحاظ سے ہے کہ جیسے لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں۔ خوب، اسی طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کے لیے رافع ہوتا ہے، وہ اس کا اسم ہوتا ہے، خبر کے لیے ناصب ہوتا ہے، وہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو اب ہم حروف پڑھیں گے یہ بھی اسی طرح ہیں، یہ عامل ہوتے ہیں بئی معنی کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، وہ ان کا اسم بن جائے گی، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، وہ ان کی خبر کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ کون کون سے ہیں؟ 4 حروف کا ذکر ہے: ان، ما، لا اور لاتا۔ ان 4 حروف کا عامل ہونا حجازیون کی لغت میں ہے کہ اہل حجاز ان کو عامل سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حجازیہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عامل ہیں، ورنہ باقی جو عرب ہیں، کچھ قبائل، کچھ لغات والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مہمل ہیں، یہ کوئی عمل شمل نہیں کرتے۔ خوب، جو بھی ہے، یہ 4 حرف ان کو کہا جاتا ہے مشابہ لیسا، نفی کا معنی دیتے ہیں۔ ہر حرف کے ان 4 کے عمل کرنے کی اپنی اپنی شرائط ہیں، اور تقریباً 3 شرائط استاد شرطونی مرحوم نے ذکر کی ہیں۔ کوئی دقیق بحث نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں، جہاں چیز زیادہ واضح کرنی ہوگی وہ ساتھ کرتے ہیں گے۔ الاحرف المشبہۃ بلیسا، یعنی وہ حروف جو مشابہ لیسا ہیں۔ جیسے لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسم کے لیے رافع ہیں، جیسے وہ اسم کا رافع ہوتا ہے۔ 6 سوال بنائے استاد شرطونی نے کہ یہ مشابہ لیسا کتنے ہیں، پھر ان کے ہر ایک میں 4 سوال اور بنا دیے، ہر حرف کے کون سے حرف کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے، پھر معطوف کا حکم کیا ہے، پھر لاتا کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ پوری بحث مکمل کر لیں۔ الاحرف المشبہۃ بلیسا 4، وہ حروف جو مشابہ لیسا ہیں، شباہت معنی کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی، وہ 4 ہیں۔ کون سے؟ ان، ما، لا اور لاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فائدۃ وقد الحقت بلیسا، ان 4 حروف کو مشابہ لیسا کیوں کہا گیا؟ کیوں یہ لیسا کے ساتھ؟ فرماتے ہیں لمشابہتھا لہا فی النفی، کہ جیسے لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، یہ 4 بھی نفی کا معنی دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل میں بھی ہم نے اس کے ساتھ ملحق کیا کہ ان کا بھی، یہ بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیں گے جو ان کی اسم ہوگی وغیرہ۔ البتہ میں نے گزارش کی کہ یہ فقط حجازی جو ہیں، حجازی ان کی لغت میں ہے، باقی عرب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مہمل ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ خوب، ہمیں اس سے کر دیں۔ یہ تو ہو گیا 4۔ اب
ہر حرف کے عامل ہونے کے لیے کہ کب یہ عمل کریں گے، ہر ایک کی، چاروں کی انہوں نے علیحدہ علیحدہ شرائط ذکر فرمائی ہیں۔ بالکل آسان، تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی۔ فرماتے ہیں یشترط فی عمل ما ثلاثۃ شروط، اس ما مشابہ لیسا یا اس کو ما حجازیہ کہہ لیں، اس کے عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ بہت آسان۔ نمبر 1، ان کی خبر یا ان کی خبر کا معمول اگر کوئی ہو تو وہ ان کے اسم پر مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس ما کے بعد ان زائدہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کیونکہ ما نفی کا معنی دے گی تو اس کی جو خبر ہے وہ ہو الا کے ذریعے منقود نہ ہو، چونکہ ظاہر ہے اگر ابتدا میں لا ہو اور بعد میں الا آ جائے تو الا پھر اس نفی کو اس بات کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ 3 شرائط ہوں گی تو یہ ما مشابہ لیسا عمل کرے گی۔ بالکل آسان، مثال لوں گا چیز واضح ہو جائے گی۔ یشترط فی عمل ما مشابہ لیسا کے عمل میں ثلاثۃ شروط، 3 شرائط ہیں، یہ 3 شرائط ہوں گی تو یہ ما مشابہ لیسا عمل کرے گی۔ نمبر 1، ان لا یتقدم خبرها، کہ اس ما کی خبر ولا معمولہ، اور نہ ہی اس کی خبر کے معمول کو مقدم نہیں ہونا چاہیے علی اسمہا، اس ما کے اسم پر۔ یعنی اگر خبر ایسی ہو کہ جو کسی اور میں عمل کر رہی ہو، بہت غور سے، تو اس صورت میں جب وہ کسی اور میں عمل کر رہی ہوگی تو اس معمول کو بھی اس ما کے اسم پر مقدم۔ اب مطلب کیا، آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آسان یوں لکھ لیں کہ ما مشابہ لیسا کے عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ترتیب برقرار ہو۔ ترتیب سے مراد کیا، پہلے ما ہے، ما کے بعد اس کا اسم ہے، اس کے بعد اس کی خبر ہے، یا اگر خبر کا کوئی اور معمول ہے تو اس کے بعد ہے خبر، یا اس کے معمول کو اسم پر مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسری شرط، ان لا تزاد بعدہا ان، اس ما کے بعد ان زائدہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 3، ان لا ینتقض خبرہا بإلا، کہ اس ما کی خبر، ما چونکہ نفی پر داد کرتا ہے نا، مشابہ لیسا ہے، لیکن اس کی خبر جس کی ما نفی کر رہا ہے وہ منتقل بإلا نہ ہو۔ یعنی کیا کہ کہیں بعد میں الا آ جائے، جب الا آئے گا تو اس نفی کی جب نفی ہوگی تو وہ اس بات ہوتا ہے، وہ تبدیل کر دیتا ہے اس بات میں۔ مثال، مل کسلان و محمودا، کسلان کہتے ہیں سستی کو، سستی نہیں ہے محمودن قابل تعریف۔ اس میں ساری شرائط ہیں، ما اس کے بعد الکسلان اس کا اسم آ گیا، محمودن خبر اس کے بعد آ گئی، ان زائدہ بھی نہیں ہے، اور الا کے ذریعے اس کا نقض بھی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ ساری شرائط اس میں موجود ہیں۔ خوب، ممکن ہے آپ یہ سوال کریں کہ جی وہ خبر کا معمول کیسے ہوگا، اس کی مثال ویسے لکھ لیں، وہ یہ ہوگی، ما زیدن آکلن طعامکا، ما مشابہ لیسا، زیدن اس کا اسم، آکلن خبر، اور طعامکا اس آکلن کا معمول ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اب اس آکلن یا طعامکا کو خود اسم پر مقدم نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر یہ ما عاملہ قرار پائے گی۔ خوب،
فوائد پہلا فائدہ یجوز اقتران خبر ما بالباء زائدہ، ما مشابہ لیسا کی خبر پر اگر با زائدہ آ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، تختص لیسا بثلاثۃ امور، وہاں پر پہلا یہی تھا کہ زیادۃ الباء فی خبرہا جوازاً، کہ لیسا کی خبر پر با کا زیادہ ہونا جائز ہے۔ تو یہ مشابہ لیسا ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ جائز ہے کہ ما مشابہ لیسا کی خبر پر بائے زائد آ جائے۔ جیسے ہم یوں کہیں وَمَا دَارُ الْفَنَاءِ لَنَا بیدارن خبر ہے جو لفظاً تو با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ ما مشابہ لیسا کی خبر ہے۔ دار الفنا اس کا اسم ہے۔ وما دار الفنا، نہیں ہے یہ دار فنا ہمارے لیے گھر، یعنی یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کوئی اور ہے جو آگے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور فائدہ، پوری توجہ، ہم نے کہا ہے کہ ما مشابہ لیسا کے عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں، ذرا غور۔ فَإِنْ فَاتَ شَرْطٌ مِّن شُرُوطِهَا بَطَلَ عَمَلُهَا، ما مشابہ لیسا کے عمل کرنے کی 3 شرائط میں سے اگر کوئی شرط نہیں ہوگی یہ عمل نہیں کرے گی، پھر یہ ما محملہ ہوگی، عاملہ نہیں ہوگی۔ مثال، پوری توجہ، ہم نے اوپر کہا تھا مل کسلان و محمودن، نہیں ہے سستی قابل تعریف، چونکہ الکسلان یہ اسم تھا، محمودن اس کی خبر تھی۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں ما محمودن الکسلان، یعنی محمود کو ترتیب الٹ کر دیں، اور ترتیب نہ ہو، فرماتے ہیں یہاں ما محمل ہوگی، یہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ پھر پڑھیں گے ما محمود الکسلانو، یعنی محمود خبر مقدم اور اسلان الکسلان مبتدا مؤخر، یہاں ما عاملہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح دوسرا ہم نے کیا کہا تھا، توجہ آگا، کہ معمول خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو، یہ تو تھا نا کہ خبر مقدم ہو گئی تھی اسم پر، معمول اس کا، مثال ما کتابک زید مطالع، در حقیقت تھا ما زید مطالع کتابک، یہ کتابک مطالع کا معمول ہے، یہ مطالع خبر تھی۔ اب چونکہ کتابہ کا جو خبر کا معمول تھا وہ زید اسم پر مقدم ہو گیا، لہذا یہاں پر ما عاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شرط اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ خبر کا معمول اسم پر مقدم ہو گیا۔ ما کتابہ کا زید مطالع، نہیں ہے زید تیری کتاب کو پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں چونکہ معمول مقدم ہو گیا۔ خوب، اسی طرح دوسری شرط کیا تھی کہ ما کے بعد ان زائدہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئے تو یہ عمل نہیں کرے گی، لہذا ما ان الزمان راجعن، اب ما کے بعد ان زائدہ آ گئی، یہاں ما کوئی عمل نہیں کر رہی بلکہ سیدھا ہے ما ان الزمان راجعن، الزمان مبتدا ہو جائے گا اور راجعن اس کی خبر، چونکہ ان زائدہ ما کے بعد آ گئی۔ تیسرا ہم نے کہا تھا کہ اس کی خبر اللہ کے ذریعے ناقض نہ کی گئی ہو، چونکہ اللہ کام کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے نفی تھی بعد میں اللہ آ گیا تو وہ نفی کو اس بات میں تبدیل کر دیتا ہے، نقص نہ ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر یوں پڑھیں ما ناجح الا المجتہد، ذرا غور کرو، اللہ نہ ہوتا تو ہم یوں پڑھتے ما ناجح، کدھر گیا، ما ناجح الا
مجتہد. اب دیکھو نا ما ناجحن الا، ما نافیہ تھی، اب بعد میں آ گیا الا نے کیا کیا، اس جب نفی پر نفی داخل ہو تو اس بات ہو جاتا ہے، یعنی ما ناجحن نہیں ہے کوئی کامیاب، آگے آ گیا الا المجتہد مگر مجتہد، یعنی محنت کرنے والا، جد و جہد کرنے والا. اب اس الا نے اس نفی کا معنی ختم کر دیا، مراد کیا، یعنی جو جد و جہد کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ اس بات آ گیا، تو لہذا الا نے ما والے نافی جو نفی کا معنی تھا اس کو نقص کر دیا. لہذا اب یہاں پر ناجحن اور المجتہدو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، کیا مطلب، یعنی المجتہدو ناجحن اس معنی میں لیں گے. ختم. یہ تو ہو گئی بات ما کے عمل کرنے کی شرط. دوسرا حرف وہ تھا ان. یشترط فی عمل ان حفظ الترتیب، اس میں بھی وہی شرائط ہیں. پہلی شرط کیا آ گئی کہ ترتیب، یعنی ان کے بعد اسم ہو، اس کے بعد خبر ہو، اس ان کے اسم پر اس کی خبر یا معمول خبر کو مقدم نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط عدم انتقاد خبرہا باللہ، چونکہ ان نے بھی نفی کا معنی دیتا ہے، چونکہ مشابہ لیس ہے، تو لہذا جب نفی کا ہے تو اس کے معنی اللہ کے ذریعے پھر منتقد بھی نہ ہو، چونکہ جب اللہ آ جائے گا تو معنی نفی کی وجہ اسمات میں تبدیل ہو جائے گا. پس یوں پڑھیں گے ان احد خیرا من احد الا بالعقل والعلم. ان حرف مشابہ لیسا، احد اس کا اسم، خیرن من احد یہ اس کی ہو گئی خبر. آپ کہیں گے جناب اللہ تو آ گیا ہے، بھائی اللہ آیا ہے ان احد خیرن من احد کی کلام مکمل ہونے کے بعد. اگر وہ پہلے آ جاتا ان احد اللہ ہو جاتا تو پھر اور بات تھی. یہاں پر اللہ خبر اس کی پہلے آ چکی ہے، اللہ کے ذریعے خبر کا نقض نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. بس نہیں ہے کوئی بھی شخص دوسرے سے بہتر، یعنی کوئی دوسرے سے بہتر نہیں ہے الا مگر یہ کہ عقل اور علم کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے سے بہتر ہو سکتا. ختم. فائدہ الغالب فی استعمالها اقتران خبرها باللہ. فرماتے ہیں غالب طور پر، عام طور پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی خبر اللہ کے ساتھ آتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ آئے گی تو ظاہر ہے وہ عمل سے لاغو ہو جائے گا، وہ پھر عمل نہیں کرے گا. خو فیبطل عملها نحو ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اب دیکھو نا، ان کے بعد ھذا اسم آیا لیکن الا ملک کریم اس کی خبر ہے، لیکن چونکہ الا آ گیا تو اس نے کیا کر دیا، ان کے معنی کو جو نفی والا معنی تھا اس کو اس بات میں تبدیل کر دیا، نقص کر دیا. لہذا اس لیے ھذا اسم یہ بھی مرفوع کے لیے ہے اشارہ، اور مالکون کریمون پڑھ رہے ہیں، یہاں پر کوئی بھی منصوب نہیں ہے، اس لیے کہ ان عمل نہیں کر رہا اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ نے ان کے نفی والے معنی کا نقص کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا. اس بات میں دو ہو گئے. یشترط فی امر لا، تیسرا حرف مشابہ لیسا وہ ہے لا. فرماتے ہیں یشترط فی امر لا، اس لا کے بھی عمل کرنے میں 3 شرائط ہیں. نمبر 1 حفظ الترتیب. ایک تو وہی ہو گیا، کون سا، کہ پہلے لا ہو، پھر اس کے بعد اس کا اسم ہو، اس کے بعد اس کی خبر ہو. اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے. دوسرا عدم انتقاد خبرہا باللہ، پھر اس کا جو نفی والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے منتقد بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 ان یکون معمولاہا، کہ لا کے دونوں معمول، یعنی اس کا اسم بھی اور اس کی خبر بھی دونوں ناکرہ ہونے چاہیے. یہ اس کے عمل کرنے کی شرط ہے. لہذا یوں مثال لیں گے، لا رجل
حاضرن، رجل یہ بھی نکرہ اور حاضر بھی نکرہ، ترتیب بھی موجود ہے، الا کے ذریعے اس کے معنی نفی کا نقص بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، فوائد پوری توجہ آگا۔ ہم نے کہا ہے کہ ماں کی خبر پر اگر الا آ جائے، اس کی خبر نقص ہو جائے تو ماں بھی عمل نہیں کرے گی، اسی طرح ان کی خبر پر الا آ گیا، نقص ہو گیا تو بھی وہ عمل نہیں ہوگی، لا کی خبر پر اگر الا آ گیا تو اس کے ذریعے بھی اگر وہ نقص ہو جائے گا تو یہ عمل نہیں کریں گے۔ پوری توجہ، فرماتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ان 4 حروف کی خبر پر الا آ گیا اور اس نے ان کے معنی نفی کو نقص کر دیا تو یہ 4 حروف، ایک ابھی لاتا بعد میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ 4 حروف عمل نہیں کریں گے۔ توجہ آگا، یہ اس صورت میں ہوگا جب ان کی خبر الا کے ذریعے نقص کی جا رہی ہو، لہٰذا اگر کوئی اور لفظ ہے، کوئی اور کلمہ ہے جو الا کا قائم مقام ہے، الا کا ہم معنی ہے، خود الا نہیں، جیسے غیرہ، سوا، وہ بھی الا کا معنی دیتے ہیں، پھر یہ اپنا عمل کریں گے، پھر ان کا عمل لغو نہیں ہوگا، پھر یہ عملہ رہیں گے۔ صرف الا اگر خود آئے گا تو ان کے عمل کو خراب کرے گا، اگر الا کا ہم معنی کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہ ان کے عمل کو خراب نہیں کرے گا۔ بڑی دقیق بات ہے، اس کو دوبارہ غور کرنا۔ ان انتقال نفی الخبر، ہم نے کہا ہے کہ جب خبر کی نفی کا نقص ہو جائے، چونکہ ہم نے ظاہر ہے ان 4 حروف کے ذریعے نفی کرنے دی کہ یہ خبر اسم کے لیے نہیں ہے، لیکن الا آ کر اس نفی کا نقص کرتا ہے، اس کو اس بات میں تبدیل کرتا ہے، تو یہ نفی خبر جب منتقد ہو تو ینقض عمل جمیع الحروف المشبہۃ بلیسا، تو جو حروف مشابہ لیسا ہیں ان کے عمل کو بھی نقص کر دیتی ہے، ختم کرتی ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا اذا کان بإلا نفسہا، کہ اگر خبر کی نفی کا ناقض خود الا نفسہا، خود الا کے ذریعے ہو تو ہوگا۔ فَإِن كَانَ بِمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا، اگر ان 4 حروف کی خبر کی نفی والے معنی کو نقض کیا جا رہا ہے کسی ایسے کلمہ سے جو معنی الا میں ہے، خود الا نہیں لیکن بمعنی الا کے، جیسے غیرہ، سوا ہو گئے، لا یبطلہ، وہ ان کے عمل کو باطل نہیں کرے گا، وَيَكُونُ هُوَ الْمَعْمُولُ، بلکہ وہ خود ان کا معمول بن جائے گا۔ جیسے ما زیدن غیر شاعرن، اب غیرہ بمعنی الا کیا ہے، لیکن چونکہ خود الا نہیں ہے لہذا ہم نے اس غیر کو غیرہ پڑھا، خود کیا کہ ما مشابہ لیسا، زید اسم اور غیر شاعر یہ اس کی خبر۔ ان امر سوا کاتب غیرا قارئ۔ خوب، ایک اور فائدہ ہم نے اوپر کہا ہے، پوری توجہ میری جان، کہ لا کے عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ لا کے دونوں معمول، ہم نے کہا نا معمولاہا، اور انہوں نے تسنیہ گر گئی، یعنی اسم اور خبر دونوں ناخرہ ہونے چاہیے۔ اب یہ اس سے مربوط ہے کہ ہم نے جو کہا ہے لا رجل حاضرن، توجہ، آیا اس کا معنی یہ کریں گے کوئی ایک مرد حاضر نہیں ہے، رجل کو مفرد کے معنی میں لیں گے، یا رجل کو جنس کے معنی میں لیں، لا رجلون یعنی کوئی مرد، ایک کی بات نہیں ہے، یعنی جن سے مرد حاضر نہیں ہے۔ لا رجلن حاضرن، اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ نکتہ سمجھ آ گیا؟ فرماتے ہیں لا تحتمل ان تکون لنفی الواحد خصوصا
یہ جو لا ہے مشابہ لیسا جس کے دونوں معمول نکرہ ہیں، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ فقط ایک کی نفی کر رہا ہو۔ لا رجل کا ترجمہ کریں کہ کوئی ایک مرد حاضر نہیں، اور لنفی الجنس عموما، اور یہ احتمال بھی ہے کہ نہیں یہ نفی جنس کے لیے ہو، یعنی کیا کہ جنس رجل جنس مرد حاضر نہیں، دونوں احتمال موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا احق بہا، ہمارے نزدیک اگرچہ دونوں احتمال موجود ہیں لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہاں لا جنس کی نفی کر رہا ہو، فرد کی نفی نہ کرے۔ کیوں جی زیادہ مناسب کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ لأن النکرۃ اذا وقعت فی سیاق النفی افادت العموم، اس لیے کہ جب نکرہ سیاق نفی میں ہو تو وہ مفید عموم ہوتا ہے۔ یہاں بھی نکرہ سیاق نفی میں ہے، چونکہ لا جو آیا ہوا ہے لا نفی کے لیے ہے، مشابہ لیسا ہے، مفید عموم ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ لا جنس رجل کی نفی کر رہا ہو۔ خوب وَهُوَ فِي هَذَا الْبَابِ تحتمل امرین، بہرحال یہاں پر بھی یہ جو لا مشابہ لیسا ہے کہ جس کے دونوں معمول نکرہ ہیں، دونوں احتمال موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ممکن ہے یہ نفی فرد کے لیے ہو، ممکن نفی جنس کے لیے ہو۔ فلا یتعین احدہما، ان میں سے کوئی بھی ایک متعین نہیں ہے، یعنی کیا آیا فرد کے لیے ہے تو بھی قرینہ چاہیے، آیا جنس کی نفی ہے تو بھی کوئی قرینہ چاہیے۔ بخلاف العاملۃ عملین، انشاءاللہ آگے حروف مشبہ بالفعل پڑھیں گے۔ اگر لا انا کی طرح مشابہ انا ہو جو حروف مشبہ بالفعل ان کی طرح عمل کرے گا پھر اس کا حکم اور ہوگا، انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ پھر اس میں دو احتمال نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں اذا عطف علی خبر ما والا، پوری توجہ میری جان، اگر بالکل آسان، اگر ما مشابہ لیسا یا لا مشابہ لیسا کی خبر پر کسی اور اسم کا عطف کیا جائے تو اس معطوف پر کیا پڑھنا چاہیے؟ سوال سمجھ لیں، ما اور لا مشابہ لیسا کی خبر پر اگر کسی اور اسم کا عطف ہو تو اس معطوف پر کون سا اعراب پڑھا جائے گا؟ یہ سوال ہو گیا۔ جواب، اذا عطف علی خبر ما والا، اگر ما اور لا مشبہتین بلیسا کی خبر پر عطف کیا جائے بے بل و لکن، او حروف عاطفہ میں سے بل اور لکن کے ساتھ، یعنی حروف عاطفہ میں سے ان دو حروف کا استعمال کیا جائے، واجب رفع المعطوف، وہاں معطوف کو مرفوع پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معطوف کا حکم بھی معطوف علیہ والا ہوتا ہے۔ اب معطوف علیہ ان کا جو خبر تھی تو یہ بھی خبر ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لہذا ما زیدن قائمن بل جالسن، اب بل جالسن، اب اس جالسن کا رفع کہاں سے آئے گا؟ یہ تو قائمن پر اس کا عطف ہے۔ جواب دیں گے اصل میں یہاں مبتدا محذوف ہے، گویا اصل یہ تھا ما زید قائمن بل ہوا جالسن، چونکہ بل اور لکن یہ دلالت کرتے ہیں کہ جو حکم ہمارے ما قبل کا ہے وہ ہمارے ما بعد کا نہیں ہے۔ ما قبل میں زید کے لیے قیام کا حکم تھا جبکہ بعد میں جلوس کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح لا رجل مقیمن ولکن راحلن، یعنی ولکن ہوا
راحلن، در حقیقت جہاں جالسن اور راحلن یہ دونوں مرفوع ہیں اور ان کی اصل میں مبتدا محذوف ہے اور یہ اپنی خبریت کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ خوب، یہ تو تھا کہ اگر بالا اور لکن کے ذریعے عطف کیا جائے۔ اما اذا عطف علیہ بغیرہما، لیکن اگر ما والمشبہتین بلیسا کی خبر پر عطف کیا جائے لیکن حروف عاطفہ میں سے بل اور لکن کا استعمال نہ ہو بلکہ دیگر حروف کا استعمال ہو، فینصب المعطوف، تو جیسے معطوف علیہ خبر منصوب ہوگی وہ معطوف بھی منصوب ہوگا۔ ما رجل کنوعن وزاہدن، یہ پڑھیں گے چونکہ یہاں بل اور لکن کا استعمال نہیں ہے۔ آخری بات، آخری پیرا کہ 4 حروف میں سے چوتھا کون سا تھا؟ لاتا۔ فرماتے ہیں یشترط فی عمل لاتا ان یکون اسمها و خبرها من اسماء الزمان۔ لاتا در حقیقت لا کی فرع ہے، اسی لا کی جو مشابہ لیسا ہے یہ اس کی فرع ہے۔ فرماتے ہیں لاتا کی عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم بھی اور اس کی خبر بھی اسماء زمان میں سے ہوں، جو وقت پر دلالت کرتے ہوں، جیسے الہین، عصا، الاوان، الوقت، یہ ہو کہ جن کا تعلق زمانے سے ہو، اسم بھی اور خبر بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَلَا بُدَّ مِنْ حَذْفِ اسْمِهَا، ضروری ہے کہ لاتا کا اسم محذوف ہو، فقط خبر موجود ہو۔ دیگر نحات نے یوں لکھا کہ لاتا کے معمولوں میں سے ایک معمول کا حذف کرنا ضروری ہے چونکہ یہ عامل ضعیف ہے، لیکن استاد شرطونی نے لکھا کہ نہیں، اس کے اسم کا حذف کرنا ضروری ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس کا اسم ذکر نہ ہو، جیسے لا تحینا مناس، یعنی نہیں ہے فرار کا کوئی موقع۔ اب لاتا اصل میں تھا لا تلحینو حینا مناس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی اس میں بھی وہ شرط اپنے مقام پر ہے کہ بشرطے کہ اس کی خبر کا بھی الا کے ذریعے نقض نہ کیا گیا ہو، وہ ہو چاروں کے لیے شرط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔